بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، آج میں آپ سے قصص الانبیاء کتاب میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہی ہوں، تو آپ اس کو میرے ساتھ سنیے گا اور اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بعد مدت کے شہر کنعان میں تشریف لائے اور پھر وہ یہیں مقیم ہو گئے۔ حضرت یوسف اور بنیامین کی پیدائش کے بعد بی بی راحیل یعنی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف 5 برس تھی۔ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی ان سے بہت زیادہ پیار تھا۔ بنیامین اس وقت شیرخوار تھے۔ ان کی پرورش کا ذمہ ان کی خالہ نے لے کر ان کی پرورش شروع کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی، اسے بھی حضرت یعقوب کے سب بیٹوں میں حضرت یوسف ہی پسند تھے۔ وہ حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں۔ ایک دن وہ حضرت یعقوب سے کہنے لگی، آپ کی کثیر اولاد ہے اور ان کی پرورش کو ایک بیوی ہے، سب بیٹوں کی خدمت ایک بیوی کس طرح سے کر سکتی ہے؟ آپ یوسف کو مجھے دے دیں، میں اس کی پرورش کروں گی۔ حضرت یعقوب اپنی بہن کو انکار نہ کر سکے اور اپنا بیٹا حضرت یوسف ان کو دے دیا۔ ان کی بہن نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھرپور خیال رکھا اور ان کی پرورش بڑے ناز و نام سے کرنے لگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے جب ان کا دل انہیں دیکھنے کو کرتا تو وہ اپنی بہن کے گھر چلے جاتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل نہیں چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے دور رہیں، مگر ان کی بہن کی خواہش یہی تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس تقریباً 2 سال رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہمشیرہ کا انتقال ہو جانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائی تھے اور ان کے 11ویں بھائی بنیامین ان سے چھوٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو چاہنا ان کے 10 بھائیوں کو پسند نہ تھا، اسی بنا پر وہ ان دونوں سے حسد کرتے تھے۔ وہ آپس میں باتیں بھی کرتے تھے کہ ابا جان ہم سے زیادہ یوسف اور بنیامین کو چاہتے ہیں، حالانکہ وہ ہم سے چھوٹے ہیں اور کمزور بھی ہیں اور وہ ابا جان کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ دوسرا کہتا ہم جوان ہیں اور طاقتور بھی ہیں، ابا جان کے حکم کرنے کی دیر ہے، ہم وہ کام کرنے میں کسی تاخیر کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ تیسرا کہتا سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا یوسف کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو ابا جان انہیں ہم سے زیادہ چاہتے ہیں۔ چوتھا کہتا ہم بھی ابا جان کے بیٹے ہیں، انہیں ہم سے بھی ایسا ہی پیار کرنا چاہیے جیسا وہ یوسف سے کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اس وقت انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ 11 تارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس قسم کا خواب ہے، تارے، چاند اور سورج ایک انسان کو کیوں سجدہ کریں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، تم اس خواب کا اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا، یہ خواب سن کر وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ یہ سب تمہاری طرف محتاج ہوئے ہیں، اور شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے وہ ان کے دلوں میں حسد ڈالے بغیر مانے گا نہیں، اس لیے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ تجھے درست خوابوں کی تعمیر کا علم عطا کرے گا اور تجھے نبوت ملے گی جیسے تیرے 2 باپوں پر تجھ سے پہلے تھی، یعنی تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت کم عمر تھے، انہیں ابھی اتنی سمجھ نہ تھی کہ کون دوست اور کون دشمن ہے۔ باپ نے خواب سنانے سے منع کیا تھا، پھر بھی انہوں نے اپنا خواب بھائیوں سے بیان کر دیا۔ بھائیوں نے جب خواب سنا تو وہ سمجھ گئے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ان کے دلوں میں جو حسد کی چنگاری تھی وہ اچانک سے بھڑک اٹھی۔ انہیں یہ کیسے گوارا تھا کہ وہ چھوٹے بھائی کے محتاج ہو جائیں، اسے نبوت مل جائے۔ وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر کے ہی انہیں دل سکون مل سکتا تھا۔ سب بھائی ایک جگہ جمع ہوئے اور باہم مشورہ کرنے لگے، ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک بھائی نے کہا، میرا مشورہ ہے مانو تو یوسف کو قتل کر دو۔ دوسرا بولا، نہیں، اسے قتل کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اسے کہیں دور چھوڑ آتے ہیں، اس طرح ابا جان ہمیں چاہیں گے۔ تیسرے نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یوسف کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے سے بہتر ہے کہ کسی کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، کوئی مسافر جب اسے کنویں میں دیکھے گا تو اپنے ساتھ لے جائے گا اور ہم اس کا ناحق خون کرنے سے بھی بچ جائیں گے۔ ان کے بھائی اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی نیت سے اپنے والد صاحب کے پاس گئے اور ان سے عرض کی کہ ابا جان ہم چاہتے ہیں کہ یوسف کو سیر و تفریح کے لیے لے کر جائیں اور خوب آزادی سے کھائیں اور پئیں اور کھیلیں۔ آپ اطمینان رکھیں کہ ہم یوسف کے ہمدرد ہیں اور ان کی حفاظت کی ساری ذمہ داری ہماری ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا، جنگل میں خطرہ ہے، کہیں تمہاری غفلت لاپرواہی کی سبب کوئی بھیڑیا یوسف کو کھا نہ جائے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیوں کا خیال اس لیے آیا تھا کہ آپ نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں 10 بھیڑیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھیر لیا تھا، لیکن ایک بھیڑیے کی مداخلت سے وہ بچ کر زمین کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ ہم 10 بھائیوں کے ہوتے ہوئے ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا یوسف کو کھا جائے؟ ہم یوسف کی حفاظت کریں گے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے مکمل یقین دہانی پر ان کے ساتھ یوسف کو جانے کی اجازت دینی پڑ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو رخصت کرنے کے لیے وہ خود بھی خاصی دور تک آئے تھے، اس ڈر سے کہیں کہ باپ کو کوئی شبہ نہ ہو۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھے پر بٹھا کر چلتے رہے۔ جو ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہوئے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر پٹخ دیا اور پیدل چلنے کو کہا۔ وہ چھوٹے تھے اور دوڑ بھی نہ سکتے تھے، اس لیے آپ نے اپنے بھائیوں کو پکارا۔ حسد کی آگ میں جلنے والے بھائیوں نے آپ کی پکار کو نظر انداز کر دیا اور کہا، ہمیں کیوں پکارتے ہو؟ تم نے جو 11 ستارے، چاند، سورج کو اپنے آپ کو سجدہ کرتے دیکھا ہے، ان کو ہی اپنی مدد کو پکارو، وہی تمہاری مدد کریں گے۔ اپنے بھائیوں کے اس سلوک کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بڑے بھائی یہودا سے مخاطب ہوئے، جس نے والد سے حضرت یوسف کی بھوک، پیاس اور دوسری ضروریات کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ اے بھائی، آپ میری کمزوری اور کم سنی کا خیال کریں، والد سے کیا ہوا عہد پورا کریں۔ یہودا کو اپنے بھائی یوسف پر ترس آیا تھا، اس نے ہی اپنے بھائیوں کو یہ تجویز دی تھی کہ یوسف کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اسے کسی پرانے کنویں میں ڈال دو۔ سانپ بچھو اس کو ڈس لیں گے جس سے اس کی ہلاکت ہو جائے گی، اور بچ جانے پر بھی یہ ہوگا کہ کوئی قافلے والا اسے لے جائے گا۔ اس طرح یوسف اس ملک سے دوسرے ملک میں چلا جائے گا۔ یہودا کا مشورہ سب بھائیوں کو پسند آیا تھا، اس لیے انہوں نے اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہاں ایک پرانا کنواں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں ڈالنے کا ارادہ کر کے وہ جب آپ کو کنویں میں اتارنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اس ارادے سے باز رہنے کی درخواست کی کہ ان بھائیوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا جنون سوار تھا۔ وہ آپ پر رحم کھانے کے بجائے بولے، تیری مدد نہیں کریں گے، اگر تجھے زندہ رہنا ہے تو پھر ان 11 ستاروں کو مدد کے لیے پکار جو تجھے سجدہ کرتے ہیں، اب وہی تجھے قتل ہونے سے بچائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے رحم کی درخواست مسترد کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول میں بٹھا کر کنویں کے اندر ڈول کو لٹکا کر رسی کاٹ دی۔ ڈول تیزی سے پانی میں گرا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو چوٹ نہ آئی اور وہ کنویں میں ایک طرف ابھری ہوئی پتھر کی چٹان پر بیٹھ گئے۔ ایک قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا۔ اس قافلے کے آگے آگے وہ لوگ تھے جن کے ذمہ قافلے والوں کی ضروریات اور انہیں پانی وغیرہ مہیا کرنے کا حکم تھا۔ قافلہ مسلسل اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا کہ غیر آباد جنگل میں کنویں پر نظر پڑتے ہی مالک بن زغر نے کنویں سے پانی حاصل کرنے کا ارادہ کر کے ڈول ڈال دیا۔ جب اس ڈول کو اوپر کی طرف کھینچا تو ڈول اس کی توقع سے بھاری تھا۔ ڈول بھاری ہونے پر اسے بڑی حیرت ہوئی، تاہم ڈول اتنا بھاری بھی نہ تھا کہ وہ اسے اوپر نہ کھینچ سکتا، اس لیے مالک بن زغر ڈول کو آہستہ آہستہ اوپر کی طرف کھینچتا رہا۔ ڈول کے اوپر آتے ہی اس کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا ڈول میں ایک انتہائی خوبصورت سا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ بچے کو دیکھ کر اس کے منہ سے خوشی کے مارے چیخ نکل گئی، اے واہ، کس قدر خوبصورت بچہ غلام کی صورت میں مل گیا ہے جو مصر کے بازار میں بڑے اچھے داموں فروخت ہوگا۔ وہ قافلے میں موجود سب لوگوں کو اس بچے کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا، لیکن پھر اس خوف سے کہ بچے کی فروخت کی رقم میں سب لوگ حصے دار بن جائیں گے، خاموش ہو گئے اور قافلے کے دیگر لوگوں کو اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ مالک بن زغر یوسف کو پا کر بہت خوش تھا، تاہم اس نے اپنے ساتھیوں کو رازدارانہ انداز میں کہا، ساتھیوں، اس قافلے میں اس بچے کا چرچا نہیں ہونا چاہیے ورنہ سارا قافلہ اس کی فروخت میں شریک ہو جائے گا۔ مالک بن زغر کا اندازہ درست تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں فروخت کے لیے لے گیا تو لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قیمت لگا رہے تھے۔ عزیز مصر وزیر خزانہ کستفیر یافو تغار نے سب سے بڑھ کر بولی لگائی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، وزن کے برابر مشک اور اس وزن کے ریشمی کپڑے بطور قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس وقت مصر کا بادشاہ عربوں کے قبیلے عمالقہ سے تھا جس کا نام ریان بن السید تھا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی رائیل یا زلیخا کو ہدایت کی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے عام غلاموں کے بجائے بہترین رہائش کا بندوبست کرے اور اس کی جو بھی ضرورت ہو وہ پوری کی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنی کارروائی سے مطمئن ہو کر روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جس پر انہوں نے بکری کے بچے کا خون لگایا ہوا تھا انہوں نے بتایا۔ ہم یوسف علیہ السلام کو سامان کے ساتھ بٹھا کر آپس میں دوڑ لگا رہے تھے کہ ایسے میں ایک بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صحیح سالم کرتے پر بکری کے بچے کا خون دیکھ کر حیرت سے پوچھا،
وہ بھیڑیا بہت عقل مند معلوم ہوتا ہے کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو کھا بھی لیا اور کرتا بھی پھٹنے سے محفوظ رہا۔ بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا، تم نے یہ بات گڑھی ہے، میرے لیے اس موقع پر یہی اچھا ہے کہ صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت نہیں تھی، وہ ان کی جدائی پر بہت غمگین ہوئے اور اب وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے سوائے صبر سے کام لینے کے۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ مصیبت پر صبر کریں اور نعمت پر شکر ادا کریں۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت خیال رکھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام 18 سال کی عمر کو پہنچے تو عزیز مصر ان کے حسن و جمال اور سیرت کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ لڑکا غلام نہیں، ضرور کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو دیکھتا وہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت بہکایا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے تھے۔ وہ زلیخا سے بولے، میرے آقا نے آرام اور راحت کا خیال رکھا، مجھے عزت دی، رہنے کو ٹھکانہ فراہم کیا۔ میرا آقا مجھے آرام پہنچائے اور میں اسے تکلیف دوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں کبھی اپنے آقا کی خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور خدا کی پناہ میں ہرگز ایسا فعل نہ کروں گا۔ جو غلام بے وفا نمک حرام ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پھل پھول نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ عزیز مصر کی بیوی بھی انہیں پکڑنے کے لیے دوڑی اور ان کا پچھلا دامن پکڑ کر کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا۔ اس دوران وہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ دروازے کے باہر عزیز کو کھڑے پایا۔ زلیخا اپنے شوہر کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی۔ اس نے اپنا گناہ چھپانے کی غرض سے بے گناہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنا گناہ تھوپ دیا۔ یہ غلام بہت برا انسان ہے، اس بے وفا کو جیل بھیج دینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں بے گناہ ہوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ عزیز کی بیوی سے کسی شخص نے سچائی کو جانچنے کے لیے کہا کہ یوسف کا اگلا دامن پھٹا ہونے پر یوسف علیہ السلام جھوٹا ہے، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا پچھلا دامن پھٹا ہونے کی صورت میں یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور عزیز کی بیوی جھوٹی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پچھلا دامن پھٹا ہوا تھا، اس لیے عزیز سمجھ گیا کہ اس کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام امانت دار اور سچے ہیں۔ بات مصر میں پھیل گئی کہ عزیز کی بیوی کو اپنے غلام یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی ہے۔ عورتوں نے زلیخا کو ملامت کی۔ اس نے ایک دن بڑی دھوم دھام سے دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں مصر کی تمام عورتوں کو مدعو کیا۔ عورتیں گاؤ تکیہ لگائے بیٹھی تھیں، ایک ایک پھل ایک ایک چھری کاٹنے کو سب عورتوں کو دی گئی۔ جب عورتیں پھل کاٹ کاٹ کر کھانے لگیں تو ایسے میں عزیز کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ انہیں دیکھ کر عورتیں ایسی مہو ہوئیں کہ بجائے پھل کاٹنے کے اپنے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ اس موقع پر زلیخا نے کہا، دیکھ لو، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو یہ وہی شخص ہے، یہ میری بات نہ مان کر سخت سزا کا مستحق بن جائے گا، میں ضرور اسے سزا دوں گی۔ عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، چاہے مجھے قید خانے میں ہی کیوں نہ ڈال دیا جائے، تمہاری بات ماننے سے قید بہتر ہے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ عزیز مصر سب جانتا تھا کہ حضرت یوسف بے قصور ہے، وہ نیک انسان ہے، آقا کا سچا اور وفادار ہے۔ اس نے مصلحت کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیا تھا۔ اس قید خانے میں 2 آدمی اور بھی قید ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوش اخلاقی، رحم دلی، نیک مزاجی سے سارے قید خانے والے ان سے خوش تھے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سن کر اسے مان لیتے تھے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ والا اور بہت بڑا عالم مانتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو 2 قیدی قید کیے گئے تھے، ان دونوں نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر جاننے کو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک جو ساقی تھا اس نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرا قیدی نانبائیوں کا سردار تھا، وہ بولا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا تھال ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم بادشاہ کے ساقی کی حیثیت سے آزاد ہو کر بحال ہو جاؤ گے۔ نان بھائیوں کے سردار کو بتایا کہ تم کو بہت جلد سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ ان دونوں کو تعبیر بتا کر حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا، تمہیں جب رہائی مل جائے تو پھر اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ ساقی کو رہائی مل گئی، وہ اپنی رہائی کی خوشی اور اپنے کاموں میں ایسا مشغول ہوا کہ اسے کچھ یاد نہ رہا۔ شیطان نے اس کے دماغ سے سب کچھ بلا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ایک ایک کے پاس کئی بت تھے۔ ان بتوں کے نام بھی الگ الگ رکھے ہوئے تھے۔ ایک دیوتا خشکی کا بنایا ہوا تھا، دوسرے کو سمندر کا،
ان کے نزدیک رزق کا دیوتا تھا، کوئی بارش کا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک دیوتا کی حکومت خشکی پر ہے، دوسرے دیوتا کا راج سمندر پر ہے، ایک روزی دینے والا ہے، ایک دیوتا اپنے حکم سے بارش کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے روکنے کی غرض سے ایمان کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں اللہ کی بادشاہی کا اعلان کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار نے مجھ کو علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنا علم نہیں دیتا، جو مشرک ہیں وہ علم سے بالکل محروم رہتے ہیں۔ میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب پر ہوں۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کریں، دوسروں کو اپنا معبود مان کر اس کی پرستش کریں، اس کے آگے سر جھکا کر اس سے اپنی مرادیں مانگیں۔ یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ توحید صرف ہمارے لیے نہیں، توحید کی نعمت اللہ کے سب بندوں کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور وہی ہے جو تم تمام جہانوں کو پالتا ہے، اور ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کا ہم پر فضل ہے۔ تم نے کیوں خشکی، سمندر، بارش کے الگ الگ رب بنا رکھے ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے؟ آسمان میں کون سی بات ایجاد کی ہے؟ آسمان، زمین، انسان، حیوان، نباتات سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش ہوتی ہے، وہی ہم سب کو رزق دیتا ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے۔ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ سب تمہارے باپ دادا نے فرضی گھڑ لیے ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ تم بتوں کی پوجا نہیں کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے سوا کسی کے آگے سر کو نہ جھکانا، اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے اپنی مرادیں مانگنا۔ سچے دین پر عمل کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے، یہی دین اچھا ہے، لیکن افسوس کہ لوگ اس سچے دین پر چلتے نہیں ہیں۔ ایک روز عزیز مصر نے ایک عجیب سا خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں، اور دبلی گائیں موٹی گائیں کو نگل گئیں، اور 7 سرسبز اور شاداب بالیاں ہیں، اور 7 خشک اور خشک بالیوں نے سرسبز کو کھا لیا ہے۔ اسی خواب نے بادشاہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اسے فکر ہوئی کہ اس خواب کی تعبیر معلوم کی جائے۔ درباری بھی اس خواب کو سن کر چکرا گئے، ان کی بھی سمجھ میں خواب کی تعبیر نہ آئی۔ بادشاہ کے دربار میں ساقی کی حیثیت سے خدمت انجام دینے والا ایک شخص ایسا بھی تھا جو یہ بات جانتا تھا کہ خواب کی درست تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں۔ وہ بادشاہ سے اجازت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سن کر اسے بتایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس 7 سال ہیں، ان میں خوب کھیتی باڑی کی جائے، فصل کٹنے پر جتنے سال بھر کی خوراک کھانے کی ہے وہ الگ کر لی جائے، اور باقی غلے کو، ان کی بالیوں کو اس طریقے سے محفوظ کیا جائے کہ وہ ذخیرہ خراب نہ ہو۔ پھر ایک برس ایسا آئے گا کہ جب خوب بارش ہوگی، کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی، اور لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل زیادہ حاصل کر سکیں گے۔ موٹی گائیں اور بالیاں خوشحالی کی علامت ہے، جبکہ دبلی گائیں اور خشک بالیاں خشک سالی کی علامت ہے۔ یہ دبلی گائیں یعنی خشک سالی، وہ موٹی گائیں جو خوشحالی ہے، ان کی خوشحالی کی پیداوار کو کھا جائیں گی۔ خواب کی تعبیر سن کر خوشی خوشی ساقی بادشاہ کے پاس پہنچا اور خواب کی تعبیر بتا دی۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی پہلے بھی کچھ جملے سن چکا تھا، اس لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، آپ کو بادشاہ نے یاد کیا ہے اور وہ آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ وہ آسانی سے جیل کی قید سے رہائی پا جائیں گے۔ ان کے حوالے سے جو قصہ مشہور ہو چکا تھا، اس معاملے کی صفائی کا اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے قاصد سے کہا، بادشاہ سے جا کر کہنا کہ پہلے تحقیق کریں کہ ان مصر کی عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ قاصد نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام پہنچا دیا۔ بادشاہ نے مصر کی ان تمام عورتوں کو بلا کر تمام قصہ سنا۔ پھر ظاہر ہو جانے پر زلیخا نے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ میں قصوروار ہوں، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی خطا نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بے گناہی ثابت ہو جانے پر خوشی خوشی قید خانے سے باہر نکل آئے اور بادشاہ سے ملاقات کرنے پہنچ گئے۔ بادشاہ نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا شاندار استقبال کیا اور ان کی عزت افزائی کی۔ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم، دانش اور جلالت کا قائل ہو چکا تھا۔ اس نے کوئی اعتراض کیے بغیر آپ کو تمام مملکت کا امین اور کفیل مقرر کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے اقدام کیے جس سے مصر کی زمین 7 برس میں مالا مال ہو گئی۔ آپ نے کھانے کی چیزوں کا بستیوں میں ذخیرہ کر لیا۔ غلہ اس کثرت سے تھا جیسے دریا کی ریت کا حساب کرنا ممکن نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عوام کا بھرپور خیال رکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا عطا کیا ہوا مال بے دردی سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ غریب انسان بھوکے مرتے ہیں اور امراء اور
سردار خوب مال خرچ کرتے تھے، قسم قسم کے کھانے کھانا امیروں کا شوق تھا۔ اس کے برعکس غریب روکھی سوکھی کھاتے تھے، امیروں کو غریبوں کی بھوک کی بالکل پرواہ نہ تھی۔ مصر اور شام میں حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط کی پیشن گوئی کی تھی۔ اس کے پیش نظر حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں غلے کی تقسیم کا بہت شاندار انتظام کر دیا تھا۔ لوگوں کو قحط کا علم ہی نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ذخیرے کے منہ کھول دیے، پورے ملک سے لوگ مال لینے آنے لگے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اس بات کی خبر مل گئی کہ مصر میں بہت غلہ ہے، اپنے بیٹوں کی پریشانی ان سے دیکھی نہیں گئی، اور آپ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مصر عزیز نے اعلان کیا ہے کہ ان کے پاس وافر مقدار میں غلہ موجود ہے، جس کو بھی غلے کی ضرورت ہے وہ ان سے جا کر مول لے سکتا ہے۔ بیٹوں نے جب یہ سنا کہ مصر میں غلہ موجود ہے، وہ خوشی خوشی کنعان سے مصر جا پہنچے۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ ان کے رنگ ڈھنگ، گفتگو، لب و لہجہ اور شکل سے پہچان گئے کہ یہ اس کے بھائی ہیں۔ جس وقت ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اتارا تھا تو وہ بہت چھوٹے تھے، اور اس وقت وہ تقریباً 40 سال کے ہو چکے تھے، اس لیے پہچان نہ سکے۔ بھائیوں کو دیکھ کر آپ کو اپنے والد اور حقیقی بھائی کی یاد آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر کے حالات، حقیقی بھائی بنیامین اور والد کے بارے میں خوب اچھی طرح سے معلومات حاصل کر لیں اور ان کو زیادہ غلہ دے دیا۔ قحط بہت زیادہ ہے، جو غلہ تم لے کے جا رہے ہو یہ کم پڑ جائے گا۔ جب تم دوبارہ یہاں آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ ضرور لانا، ورنہ میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ میں بہتر مہمان نواز ہوں، لیکن بنیامین کو نہ لانے کی صورت میں تم میرے پاس جگہ نہ پاؤ گے۔ ہمارے والد ہمارے بھائی یوسف کے گم ہونے پر بنیامین سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کی جدائی کو برداشت نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے والد سے کہیں گے کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ بھائیوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی۔ جب آپ کے بھائی رخصت ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ خاموشی سے ان کے سامان میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دیں جو انہوں نے غلے کی قیمت میں ادا کی ہے۔ جب گھر پہنچ کر وہ پونجی دیکھیں گے تو پھر دوبارہ آئیں گے۔ سب بھائی جب کنعان پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی ساری رویداد سنا کر اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ مصر جانے پر ساتھ لے جانے کی خواہش کی تو اس کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام تیار نہ تھے، کیونکہ ان بھائیوں کی حفاظت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کھو دیا گیا تھا، جس کی وہ حفاظت نہ کر سکے۔ جب سامان کھولا تو وہ دنگ رہ گئے کہ غلے کی قیمت میں ادا کی گئی پونجی ان کو واپس کر دی گئی تھی۔ وہ پونجی دکھا کر بھائیوں نے والد سے کہا، دیکھیے ہمیں غلہ بھی دے دیا گیا اور ہماری پونجی بھی لوٹا دی گئی، اب تو ہمیں اجازت دے دیں کہ گھر والوں کی ضرورت کو رسد لائیں اور بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ رخصت کر دیں۔ اس کے جانے سے ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ غلے کی صورت میں لے آئیں گے، ہم بنیامین کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب ہرگز بنیامین کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن باپ کے سامنے پختہ عہد کرنے اور پوری طرح کا اطمینان دلانے پر وہ بنیامین کو ان کے ساتھ رخصت کرنے پر تیار ہوئے اور انہیں نصیحت کی کہ وہ سب بھائی مصر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوں تاکہ مصری ان سے حسد نہ کریں۔ ان کے حسد کرنے سے وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو عزیز مصر کی خواہش پر ضرور لے کر جا رہے تھے، لیکن راستے بھر اسے تنگ کرتے رہے کہ اسے عزیز مصر نے خصوصیت کے ساتھ کیوں بلایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو دیکھ کر خوش ہوئے اور اسے اپنا احوال سنایا اور تسلی دیتے ہوئے بولے کہ وہ گھبرائے نہیں، وہ اپنے حقیقی بھائی کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ان بھائیوں کی بدسلوکی کے دن ختم ہو گئے ہیں اور تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چند روز قیام کر کے شاہی مہمان خانے پر پرتکلف دعوت کا لطف اٹھا کر رخصت ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے اونٹوں پر اس قدر سامان رکھ دیا کہ وہ غلے کو آسانی سے لے جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، لیکن مصر کی حکومت کے قانون میں بغیر کسی وجہ کے کسی شخص کو روکنا سخت ممنوع تھا۔ حضرت یوسف چاہ رہے تھے کہ وہ اپنے بھائی بنیامین کو روک بھی لیں اور اس کے سوتیلے بھائیوں کو اصل حقیقت کا علم نہ ہو۔ قافلے کے روانہ ہونے پر آپ نے چاندی کا ایک پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ قافلہ کنعان کو روانہ ہو گیا۔ قافلے کو وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں کو روانہ کیا کہ وہ قافلہ جو رخصت ہوا ہے اس کی تلاشی لیں، کیونکہ چاندی کا پیالہ غائب ہے۔ کارندے نے جب قافلے کو روکا اور ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے چوری کی، اس پر برادران یوسف کو غصہ آ گیا اور بولے، ہم میں چوری کی عادت نہیں ہے اور نہ ہم میں کوئی عادی چور ہے، ہم مصر میں غلہ لینے آئے ہیں اور اس سے پہلے بھی غلہ لے کر جا چکے ہیں۔ ہم تمہاری تلاشی لیں گے، جس کے پاس چوری کا سامان برآمد ہوگا اس کی سزا تم بتاؤ کہ کیا ہونی چاہیے۔ کارندوں نے کہا، چور کی سزا ہمارے یہاں یہی مقرر ہے کہ اسے جرم کرنے پر گرفتار کر لیا جائے۔
برادران یوسف نے کہا تلاشی لینے پر بنیامین کے سامان سے چاندی کا پیالہ برآمد ہو گیا۔ کارندے ان سب کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ برادران یوسف کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کرنے پر برادران یوسف نے جھوٹ سے کام لیتے ہوئے کہا اس نے اگر چوری کر لی ہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کے رک جانے پر خوش تھے جب کہ برادران یوسف بہت پریشان ہوئے کہ اب وہ کیا کریں گے۔ گھر پہنچ کر اپنے والد سے کہا کہ بنیامین نے چوری کر کے ہمیں ذلیل کروا دیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بنیامین چوری نہیں کر سکتا، تم نے یہ بات گھڑ لی ہے، جو ہو گیا اس پر صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان گمشدہ کو پھر جمع کر کے مجھے ملا دے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور سینہ غم کی سوزش سے جلتا تھا۔ انہیں امید تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام سے ضرور ملائیں گے۔ کنعان میں قحط کی شدت بڑھ چکی تھی، آس پاس کے علاقوں میں غلے کا نام و نشان نہ تھا۔ ایسے میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹوں مصر جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بلا شبہ اللہ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے پر تیسری بار برادران یوسف مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی کہ اے عزیز مصر، قحط کے سبب ہمارے گھر والے سخت پریشان ہیں، ہمارے پاس اتنی قیمت نہیں ہے جتنا غلہ ہم لینے آئے، ہمیں ضرورت مند سمجھ کر غلے کی بوری تول کر دے دیں، اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو نیک بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف کو والدین اور بھائیوں کی پریشانی سن کر ان پر رحم آ گیا، دل بھی بھر آیا۔ آپ نے فرمایا تم پر اس وقت جہالت سوار تھی، ایسے میں تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، کیا واقعی یوسف ہے؟ برادران یوسف بری طرح چونکے۔ ہاں میں یوسف ہی ہوں، بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ برادران یوسف کو اب سخت ندامت اور شرمساری ہو رہی تھی اور جیسا سلوک وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر چکے تھے یاد آ گیا۔ جس بھائی کو کنویں میں قتل کرنے کی نیت سے پھینک آئے تھے وہ آج مصر کے حکمران کی حیثیت سے ان کے سامنے موجود تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے اس بدسلوکی کا کوئی انتقام لینے کے بجائے انہیں معاف کر دیا اور بارگاہ الہی میں ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو معاف کر دیں، تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ جب برادران یوسف کنعان جانے لگے تو حضرت یوسف نے انہیں اپنا کرتا دیتے ہوئے تاکید کی کہ یہ کرتا والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، انشاءاللہ ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، اور تمام خاندان کو مصر لے آؤ۔ وہ قافلے خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر کرتا ڈال دینے سے ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں، اور جب انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا بلاوا سنایا تو اپنے خاندان کو لے کر کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مصر پہنچنے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لختے جگر کو دیکھ کر بے اختیار سینے سے لگا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ضروری سمجھا کہ مصریوں کا بھی بزرگ اور خاندان سے تعارف ہو جائے اور تمام درباری ان کی عزت و احترام سے آگاہ ہو جائیں۔ دربار منعقد ہوا اور والدین کو تخت شاہی پر جگہ دی گئی اور باقی خاندان کو حسب مناسب جگہ دی گئی۔ یہ انتظامات مکمل ہو جانے پر حضرت یوسف علیہ السلام شاہی محل سے نکل کر تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تعظیم کے لیے جھک گئے۔ خاندان یوسف علیہ السلام نے بھی یہی عمل کیا۔ اس دن حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے ابا جان، یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی، جو مدت ہوئی میں نے دیکھا تھا اور میرے پروردگار نے اسے سچا ثابت کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ مصر میں گزارا۔ آپ کی وفات کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے مطابق وہ آپ کے جسد خاکی کے تابوت کو بھی مصر سے نکال کر فلسطین لے گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مکمل ویڈیو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔